السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہر آدمی کی سوچ علیحدہ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر دماغ میں دو چیزیں چلتی ہیں، ایک ہوتی ہے پازیٹیو سوچ اور دوسری ہوتی ہے نیگیٹو سوچ۔ یہ سوچ کا بھی تعلق آپ کے ارد گرد کے آپ کی صحبت، جس سوسائٹی میں آپ رہتی ہیں، آپ کے دوستوں سے وہ کس طرح کے ہیں، اس پہ آپ کی سوچ سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کے دوست جو ہیں، آپ کی صحبت جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، جہاں پر اپنا زیادہ وقت سپینڈ کرتے ہیں، ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ان لوگوں کی سوچ پازیٹیو ہے تو یقیناً آپ کی بھی سوچ پازیٹیو ہوگی۔ اگر وہاں پر لوگوں کی سوچ نیگیٹیو ہے تو آپ کی بھی یقیناً نیگیٹیو ہوگی۔ نیگیٹیو اور پازیٹیو سوچ میں کیا فرق ہے؟ نیگیٹیو سوچ وہ ہوتی ہے جس میں آدمی قدم اٹھاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے اس قدم اٹھایا تو میں پھسل جاؤں گا، مجھے قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے پھسل جانا ہے۔ اس کو ہر چیز میں نقص، عیب نظر آتے ہیں۔ کسی چیز کو بھی وہ پرفیکٹ اس کو نظر نہیں آتی۔ وہ یہی کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو وہ ہوگا، میں اس میں ناکام ہو جاؤں گا۔ یہ چیزیں اس کے ذہن پہ اثر ڈالتی رہتی ہیں اور آخر کار وہ نیگیٹو سوچ کا مالک بن جاتا ہے اور کبھی بھی وہ کوئی بھی کام پرفیکٹ طریقے سے نہیں کر سکتا۔ کیوں اس کی سوچ ہی نیگیٹو ہو چکی ہے اور وہ ہر چیز میں نقص نکالنا جانتا ہے۔ اور پازیٹیو سوچ کا کیا مطلب ہے؟ پازیٹیو سوچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو پازیٹیو سوچ ان کو خود پہ اور اپنے رب پہ اعتماد ہوتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کی باتیں نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں کہ جو رب نے کیا وہ ہمیں قبول ہے، رب نے جو کرنا ہے وہ پرفیکٹ ہوگا ہمارے لیے۔ وہ کبھی بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جھجکے گا نہیں، وہ کہے گا میرے میں ہمت ہے اور میرے ساتھ رب ہے، میں انشاءاللہ کر سکوں گا، اور وہ کام ہو بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اپنے رب پہ اور خود پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ جب انسان کو خود پہ اور اپنے رب پہ بھروسہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے اس کام سے نہیں روک سکتی۔ جب اس کو خود پہ اور اپنے رب پہ بھروسہ ہے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی کام امپاسبل نہیں ہے اگر انسان کرنے کا ارادہ ٹھان لے۔ آپ سمجھ لیں آج سے ہزاروں سال پہلے انسان کو فضا میں اڑنے کا کوئی تجربہ تھا؟ نہیں تھا۔ ایک شخص آیا جس نے کہا کہ انسان ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے۔ انہوں نے تجربہ شروع کر دی، سٹرگل کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا میں کر سکتا ہوں۔ آخر کار ان دو بھائیوں نے ایک ہیلی کاپٹر بنا لیا اور خود پہ فخر محسوس کیا اور ان کو ہوا میں اڑانے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر بنایا، اور آخر کار انہوں نے کر دکھایا کہ انسان فضا میں بھی پرندے کی طرح بھی اڑ سکتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس وقت ان لوگوں کو پاگل سمجھا جاتا ہوگا کہ کیا انسان پرندوں کی طرح بھی اڑ سکتا ہوگا؟ اور آج سے کئی سال پہلے جب فون ایجاد ہوا، اس شخص نے جس نے ایجاد کیا وہ سوچتا تو ہوگا میں یہاں پر بیٹھ کر وہاں پر کسی دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھے لوگوں سے بات، جب وہ اس وقت کسی لوگوں سے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتاتا ہوگا کہ میں یہ تجربہ کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں پر میں بیٹھ کر وہاں پر کسی سے بات کر سکتا ہوں، لوگ کیا کہتے ہوں گے؟ پاگل ہے یار، کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ بہرحال اس نے امپاسبل کو پاسبل کر دیا۔ یہ آپ کی سوچ پر ہے کہ آپ امپاسبل کو پاسبل کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ صرف مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے۔ جب انسان میں ایک چیز کرنے کا ارادہ کر لے
وہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ کے مائنڈ کی ہے، اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں، اور دوسرے نمبر پہ اپنے رب پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ رب میرا ساتھ دے گا، رب پہ اعتماد ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ انسان کی قسمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قسمت اچھی نہیں، قسمت نہیں، قسمت کہا جاتا ہے کہ قسمت لکھی تو رب نے ہے، برا انسان کو اختیار اس کا دیا ہوا ہے کہ تو نے اپنی زندگی میں کس طرح کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس اس چیز کا پورا اختیار ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ہماری زندگی ہے، ہم جو کر رہے ہیں اس کو نیکی کی طرف لے جا رہے ہیں یا بدی کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا۔ ایک منزل ہے ہمارے پاس، آپ اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، ایک منزل ہے، اس کے دو راستے ہیں، ایک ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ غلط ہے، اس سے آپ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکے، اور یہ دوسرا راستہ ہے جس سے آپ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے، اس راستے پہ چلو گے تو تمہاری منزل ضرور ملے گی۔ جب ہم اس راستے پہ چلیں گے، ہم اس راستے پہ چلیں گے تب ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ جب ہم اس راستے دوسرے پہ جس پہ ہمیں بتایا گیا کہ اس پہ تم کبھی بھی چاہے جتنی کوشش کر لو، کبھی بھی اس راستے سے تم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اس سے ہم کبھی بھی پہنچ نہیں۔ جب ہمیں اپنی منزل کا راستے کا پتہ چل جائے گا، جب ہمیں اس راستے کا پتہ چلے گا تو ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ پہنچنے کے لیے پہلے میں بتایا مائنڈ سیٹ کا ہونا ضروری ہے، اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں پہلے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی سٹرگل بعد میں شروع کریں، پہلے اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ ہماری منزل کیا ہے، اور اپنے دماغ کو پازیٹیو رکھیں، نیگیٹیو کبھی بھی مت لیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔